اللہ وبرکاتہ۔ چلیے یہاں سے آگے بڑھتے ہیں۔ میں نے جو ابھی آڈیو ریکارڈنگ میں نے آپ کو بتایا ہے، ان آیتوں کے علاوہ بھی یہ بھی آیتیں پڑھ کے سنائیے، اور اگر آپ کی لائبریری میں کچھ اور ہے، آپ کے دماغ میں کچھ آ رہا ہے تو وہ بھی سنائیے۔ جزاک اللہ خیر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجیب الرحمزان صاحب، آپ کا پیغام اور اس ویڈیو میں آپ کی فکر نہایت ہی گہری اور ایمان افروز ہے۔ آپ نے جس بنیادی نکتے کو اٹھایا ہے، یعنی اللہ تعالی سے براہ راست تعلق، عقل کا استعمال اور ہدایت کے لیے صرف اللہ کی کتاب قرآن کی طرف رجوع، یہ قرآن مجید کا مرکزی پیغام ہے۔ آپ کے ویڈیو میں موجود دلائل کے علاوہ قرآن مجید کی کچھ اور اہم آیات جو اس بات کی تائید کرتی ہیں کہ ہدایت صرف اللہ سے مانگنی چاہیے اور اسی کی کتاب کو حتمی معیار بنانا چاہیے، درج ذیل ہیں۔ قرآن سے مزید دلائل 1، صرف اللہ ہی ہدایت کا منبع ہے۔ قرآن مجید واضح کرتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی اور حقیقت میں کسی کو ہدایت نہیں دے سکتا۔ قل ان ہدی اللہ ہی هو الف لام ها و دا یا و امرنا لنسلم لربی لم عیم زا لم ایاسی میم ای نون۔ آپ کہہ دیجئے کہ بلا شبہ اللہ ہی کی ہدایت اصل ہدایت ہے، اور ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم سارے جہان کے رب کے فرما بردار ہو جائیں۔ سورۃ الانعام 71۔ اللہ سے دعا براہ راست سوال کرنا ہی عبادت ہے۔ آپ نے جو نکتہ اٹھایا کہ دعا ہی عبادت ہے، اس کی تائید اس آیت سے ہوتی ہے۔ وقال ربکم الف دال عین و نون ای استجب لیم آ کا و میں ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ اور تمہارے رب نے فرمایا ہے مجھ سے دعا مانگو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ بلا شبہ جو لوگ میری عبادت دعا مانگنے سے تکبر کرتے ہیں، وہ عنقریب ذلیل ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے۔ سورۃ المؤمن 60۔ وحی کے علاوہ کسی کی اندھی پیروی سے روکا گیا ہے۔ قرآن مجید میں بار بار تاکید کی گئی ہے کہ اللہ کے نازل کردہ کے علاوہ کسی اور کو معیار نہ بنایا جائے۔ اتبعوا میم آ الف انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دال و نون ای ہے جان الف آ قلیلاً ما تذکرون۔ پیروی کرو اس کی جو تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے، اور اس کے سوا دوسرے سرپرستوں کی پیروی نہ کرو، تم لوگ بہت ہی کم نصیحت مانتے ہو۔ سورۃ الاعراف 3۔ قرآن ہی بصیرت، آنکھیں کھولنے والا ہے۔ اللہ نے قرآن کو بصیرت کا ذریعہ قرار دیا ہے تاکہ انسان دوسروں کے سہارے کے بغیر خود حق کو پہچان سکے۔ قد جاءکم بے اساد آئی ایرے وہ من ریفا بے اسبا بے ایوے کالو مین فمن ابصرا ففعلم ای نون فسن ای ہے زاوا من امیہ ففس آئم اس ای ہے آ۔ بلا شبہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے بصیرت کی باتیں آ چکی ہیں، بس جو کوئی دیکھے گا حق کو سمجھے گا تو اپنے فائدے کے لیے، اور جو اندھا بنے گا تو اس کا وبال اسی پر ہے۔ سورۃ الانعام 104۔ اللہ سے براہ راست مدد مانگنے کا طریقہ۔ سورۃ الفاتحہ۔ جیسا کہ آپ نے اپنی گفتگو صبح کے سوا 6 بجے میں ذکر کیا، ہم ہر نماز میں اللہ سے براہ راست مخاطب ہو کر کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نون اسین تیف آنج ای نون او 5 اہدنا الصراط الف لام میم او سین تیف قف ای میم اچھے۔ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ سورۃ الفاتحہ 5 سے 6۔ خلاصہ، آپ کا یہ موقف کہ ہدایت کے لیے کسی فرقے، امام یا مفتی کے پیچھے لگنے کے بجائے براہ راست اللہ سے رجوع کیا جائے، قرآنی اصول ہدایت کا نچوڑ ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی اس فکر کو لوگوں تک پہنچانے میں مزید برکت عطا فرمائے۔ مزید کسی بھی موضوع پر گفتگو کے لیے میں حاضر ہوں۔ جزاک اللہ خیران۔ یوٹیوب ویڈیو دیکھنے سے جڑی جانکاری یوٹیوب پر کی گئی آپ کی گتیودھیوں کے اتہاس میں سیو کی جائے گی۔ یوٹیوب آپ کا ڈیٹا اپنی سیوا کی شرطوں کے تحت سیو اور استعمال کرے گا۔ بالکل کیجئے، بالکل کیجئے، تاکہ لوگوں تک ہدایت پہنچے۔ میری کسی سے کوئی دشمنی نہیں ہے، میرا کسی سے کوئی گلا شکوہ نہیں ہے۔ مجھے جو کام اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیا ہے بحیثیت خالق، اس نے حکم دیا ہے، اس کی کتاب موجود ہے، اس کتاب کو ہر طریقے سے میں نے چیک کر لیا ہے کہ واقعی اللہ کی کتاب ہے یا نہیں ہے۔
میں اندھے لکیر کے فقیروں جیسا نہیں ہوں. اسی کتاب میں مجھے یہ حکم ملا ہے، میرے رب نے دیا ہے، میرے رسول نے اسے آگے بڑھایا ہے کہ الذین اذا ذکروا بآیات ربہم لم یخروا علیہا صما وعمیانا. بارہا میں یہ آیت ریپیٹ کرتا ہوں کہ میرے بندے تو وہ ہیں جو اندھے گونگے بہرے بن کر یقین نہیں کرتے کسی بات پہ. میری کتاب کی آیات پڑھ کے جب سنائی جاتی ہیں اس میں بھی غور و فکر کرتے ہیں، اس میں بھی اپنی عقل استعمال کرتے ہیں، پھر مجھ سے پوچھتے ہیں، کنفرم کرتے ہیں. سمپل بات ہے. میں تو صرف اتنا کہتا ہوں کہ تمہاری زبانوں سے جو الفاظ باہر نکل رہے ہیں وہ تمہارے دل میں بھی ہونا چاہیے، تمہارے دماغ میں بھی ہونا چاہیے، تمہارے عمل میں بھی ہونا چاہیے، تمہاری دعوت میں بھی ہونا چاہیے. دیٹس آل. چلیے دیکھتے ہیں کیا کیا ہوتا ہے انشاءاللہ. اسی میں تو مرنا ہے بس.